السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں مدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل کہانی مدیہ کی زبانی۔ آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے ساتھ ناول وجہ تم ہو بائے ملیشا رانا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ارے حور، آرام سے کھاؤ، اتنی جلدی کیا ہے؟ صبا بیگم نے حور کو ٹوکا۔ ماما، آپ کو نہیں پتہ سر حفیظ کتنا ڈانٹتے ہیں؟ ایک تو فرسٹ لیکچر بھی انہی کا ہونا ہے۔ اوکے ڈن، اب میں چلتی ہوں۔ بابا آ جائیں باہر، حور ٹیبل سے اٹھتی ہوئی بولی۔ ارے ناشتہ تو کرنے دو اپنے بابا کو، صبا بیگم نے حور کو گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں تو کر لینا، واپسی آ کر جلدی چلیں بابا۔ حور نے مزمل صاحب کے ہاتھ کو کھینچا تو وہ ٹیبل سے مسکرا کر اٹھ گئے۔ آپ کو نہیں پتہ سر حفیظ کا، توبہ توبہ، جلاد ہیں بالکل، حور نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا، جبکہ مزمل صاحب نے زور سے قہقہہ لگایا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ مزمل صاحب اور صبا بیگم کی شادی کے کافی عرصے بعد ان کو بہت ترس کے ایک بیٹی ملی تھی، نیلی آنکھوں والی، سرخ و سفید پیاری سی، جس کا نام انہوں نے حور رکھ دیا تھا۔ کیونکہ حور ان کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے وہ اس کی ہر بات آنکھیں بند کر کے مانتے تھے، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط۔ ان کے اسی لاڈ و پیار نے حور کو تھوڑا سا بدتمیز اور بے باک بھی بنا دیا تھا، لیکن یہ بات مزمل صاحب اور صبا بیگم کو کون سمجھائے کہ محبت اپنی جگہ، لیکن اولاد کی تربیت بہت اچھی کرنی چاہیے تاکہ بعد میں انہیں کوئی نقصان نہ ہو۔ ہیلو، احمد نے کال ریسیو کر کے کہا۔ یار تو سو رہا ہے؟ ہاں، وہ صبح اٹھا تھا لیکن پھر نماز پڑھ کر لیٹا تو پتہ نہیں کب آگ لگ گئی۔ تو بتا سب خیریت تو ہے؟ احمد بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھا اور سگریٹ سلگائی۔ نہیں یار، تجھے یاد ہے میں نے تجھے بتایا تھا کہ ایک لیکچرار ہے جو پتہ نہیں کون سی ضد کی وجہ سے عثمان کو ہر بات میں نیچا دکھاتا ہے، اور آج اس نے حد ہی کر دی یار، عثمان پر چوری کا الزام لگا کر اسے یونیورسٹی سے نکال دیا۔ یار تو جانتا ہے کہ عثمان ایسا نہیں ہے، اس کے فیوچر کا سوال ہے جو کہ وہ حفیظ ختم کرنا چاہتا ہے۔ پلیز یار تو کچھ کر۔ اسامہ نے پریشانی سے کہا۔ تو فکر مت کر، میں آ رہا ہوں، اب اس حفیظ کو میں ہی ڈیل کروں گا اپنے اسٹائل میں۔ احمد نے کال کاٹی اور اٹھ کر تیار ہونے لگا۔ رانا اعجاز احمد کے 2 ہی بچے تھے، فضا رانا جو کہ احمد سے 5 سال بڑی تھی، جو شادی شدہ تھی مگر پھر بھی اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ احمد کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے بعد رانا احمد اعجاز، اونچا لمبا، اسمارٹ سا، خوبصورت اور پرکشش، جو کہ اپنی فیملی اور دوستوں کے لیے جان تک دینے والا، جس کی وجہ سے آپ تک بہت نقصان بھی اٹھایا تھا، کیونکہ وہ ہر کسی کے ساتھ مخلص ہو جاتا تھا جبکہ لوگ اسے اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اب بھی اسامہ کا دوست اپنے کام کے لیے بلا رہا تھا اور احمد نہ جائے، ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ ہیلو، آج تو میڈم آپ بھی لیٹ ہیں، حور نے صلہ کو دیکھ کر کہا، جو کہ ابھی حور کے ساتھ یونی میں داخل ہو رہی تھی۔ ہاں وہ بھائی لیٹ کروا دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن اب تو چلو ورنہ پکا آج تو بڑی انسلٹ ہونی ہے، حور تقریباً بھاگتے ہوئے بولی، جبکہ صلہ بھی اس کا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ یہ آواز کیسی ہے؟ جیسے ہی وہ دونوں اپنی کلاس کے پاس پہنچی، انہیں کچھ لڑائی جھگڑے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ صلہ نے حور کو دیکھ کر کہا، پتہ نہیں شاید کسی کی کلاس لگ رہی ہوگی، لیکن تم فکر مت کرو، کچھ دیر میں ہم دونوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونے والا ہے، حور جل کر بولی اور کلاس کی دروازہ کھول کر ڈرتے ڈرتے اندر قدم رکھا، لیکن اگلے ہی لمحے حور سرخ چہرے کے ساتھ آگے بڑھی اور احمد کے ہاتھ کو، جو کہ سر حفیظ کے کالر پر تھا، اسے ہٹایا اور احمد کو ایک زور کا دھکا دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بڑے ہیں وہ، تم سے اس بات کا ہی خیال کر لو، خبردار اگر تم نے انہیں دھمکانے لگے کی جرات بھی کی تو جاؤ یہاں سے، ورنہ
میں ابھی پولیس کو کال کر رہی ہوں۔ حور نے نان اسٹاپ بولتی جا رہی تھی جبکہ احمد بہت غور سے اس کی نیلی آنکھوں والی لڑکی کو دیکھتا رہا۔ نیلی آنکھیں ہمیشہ سے احمد کی کمزوری تھیں اور یہ بات اس نے سوچی ہوئی تھی کہ وہ نیلی آنکھوں والی لڑکی جس سے اسے فرسٹ سائٹ لو ہو جائے اس سے شادی کرے گا۔ او ہیلو، تم جاتے ہو یا میں پولیس کو کال کروں؟ احمد حور کا مکمل جائزہ لینے میں مصروف تھا کہ اچانک حور کی آواز پر چونکا اور ایک آخری نظر حور پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ جبکہ احمد کے باہر نکلتے ہی سب اسٹوڈنٹ نے تالیاں بجانی شروع کر دی تو حور تو کچھ زیادہ ہی خوش ہو گئی اور دل ہی دل میں خود کو داد دینے لگی، اس بات سے انجان کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ احمد جب سے گھر آیا تھا اپنے کمرے میں لیٹا حور کے بارے میں ہی سوچا جا رہا تھا۔ ایسا ہی ہو تو محبت میں انسان سارا دن رات بس ایک ہی شخص کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، نہ تو اسے دیکھ کر تھکتا ہے اور نہ ہی سوچ کر۔ ایسا ہی احمد کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اسے بھی تو حور سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی۔ حور کا چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا، اس کا بولنا، اس کا غصے سے دیکھنا اور سب سے بڑھ کر اس کی نیلی آنکھیں۔ ہائے، کون ہو تم؟ اس بات کا پتہ تو میں کل لگاؤں گا۔ سو مائی پرنسس، سی یو ٹمورو، احمد نے مسکرا کر کہا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ حور ان سب باتوں سے انجان، خود کو پتہ نہیں کیا توپ چیز سمجھنے لگی تھی کہ آج اس نے بقول حور کے ایک گنڈے کو یونی سے بھگا دیا، جبکہ وہاں موجود کسی بھی اسٹوڈنٹ میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ اف حور، کتنی بہادر ہو تم! اب دیکھنا ساری یونی تمہاری کیسے عزت کرتی ہے۔ سر حفیظ تو میرے فین ہی ہو گئے ہوں گے۔ حور نے اپنے بالوں کو جھٹکا اور نائٹ ڈریس کے ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ صبح حور یونی کے گیٹ سے اندر جانے لگی تو احمد گاڑی کے ساتھ ٹھیک لگا کر کھڑا نظر آیا۔ جب احمد نے حور کو خود کو دیکھتے پایا تو وہ کھل کر مسکرانے لگا، جبکہ حور احمد کو گھور کر یونی میں اندر چلی گئی۔ حور غصے میں کلاس میں داخل ہو کر صلہ کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تو صلہ نے غور سے حور کو دیکھا اور پھر بولی، کیا ہوا تمہیں؟ منہ کیوں سجایا ہوا ہے؟ میں کیوں اپنا خون جلا رہی ہوں؟ اس گنڈے کے بارے میں سوچ کر بھاڑ میں جائے، لیکن دوبارہ اگر مجھے اس نے دیکھا تو میں اس کی آنکھیں نکال دوں گی۔ اس کی حور نے دل میں سوچا اور بولی، تو صرف اتنا کر کہ کچھ نہیں۔ حور خود کو ریلیکس کر کے بولی، اچھا حور، تمہیں پتہ ہے کہ کل وہ لڑکا جس نے سر حفیظ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی؟ صلہ نے حور کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیوں، کیا ہوا؟ حور منہ بنا کر بولی، وہ ہمارے کلاس فیلو عثمان کے بھائی کا دوست تھا، اور پتہ ہے کہ سر حفیظ نے عثمان کو یونی سے نکالنے کی کوشش کی چوری کا الزام لگا کر، کیونکہ عثمان ردا اسے محبت کرتا ہے اور ردا بھی اسے پسند کرتی ہے، مگر سر حفیظ یہ برداشت نہیں کر سکے کیونکہ عثمان غریب جو ہے۔ اگر ان کے سٹیٹس کا ہوتا تو سر حفیظ کو بھلا کیا اعتراض ہونا تھا اپنی بیٹی کی شادی عثمان سے کروانے میں؟ مگر سر حفیظ کا تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ کیسی سوچ ہے ان کی۔ صلہ نے ایک ہی سانس میں سب کچھ حور کو بتا دیا۔ اور تمہیں یہ سب کچھ بھی کیسے پتا؟ حور نے ترچھی آنکھوں سے صلہ کو دیکھا۔ وہ علی نے بتایا ہے، وہ عثمان کا دوست ہے۔ صلہ شرما کر بولی، جبکہ حور نے منا لیا۔ علی زرہ کا منگتر، مگر حور اس نے ہوا کہ چھیڑ دی۔ چلو، ایک طرف سے کال اس کے لڑکے ہی کی تھی کہ علی صلہ کا منگیتر تھا، مگر حور اس سے خواہ ہی چڑھتی تھی۔ چلو، ایک طرح سے کل اس لڑکے نے ٹھیک ہی کیا، مطلب عثمان کا فیوچر تباہ ہونے سے بچ گیا۔ صلہ مسکرا کر بولی، ہاں، ان گنڈوں کا کام ہی کیا ہوتا ہے، بلکہ انہیں تو موقع چاہیے ہوتا ہے لڑنے جھگڑنے کا۔ خیر، مجھے کیا، ابھی تک سر حفیظ آئے نہیں، چلو باہر چلتے ہیں۔ حور کھڑے ہوتے ہوئے بولی تو صلہ بھی ساتھ ساتھ اوپر چلنے لگی۔
احمد کہاں جا رہے ہو؟ احمد اپنی گاڑی کی چابی گھماتے ہوئے باہر جانے لگا کہ باہر سے آتے فیروز فضا کے شوہر نے اچانک کہا، ارے کچھ نہیں بھائی، بس کچھ کام ہے، ابھی آتا ہوں۔ اور ہاں، آپ سے ایک بات کرنی تھی، کیونکہ اب میں اسٹڈیز کمپلیٹ ہو چکی ہیں تو میں سوچ رہا ہوں آفس میں آنا شروع کر دوں۔ آخر کب تک اپنے اکیلے سب کچھ سنبھالتے رہیں گے؟ پہلے تو چلے میں پڑھ رہا تھا، اب تو فری ہوں، اس لیے کل انشاءاللہ میں آفس آؤں گا۔ احمد نے مسکرا کر کہا، جبکہ فیروز کچھ دیر تک کچھ نہ بولا اور پھر لمبا سا سانس لینے کے بعد بولا، ارے احمد ابھی کچھ سال انجوائے کرو، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، پھر تو ساری عمر ہی کام کرنا ہے، اس لیے ابھی تم رہنے دو، میں سنبھال لوں گا۔ فیروز بہکی سی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا کر بولا،
احمد 10 منٹ سے حور کے گھر کے باہر موجود تھا، مگر اس میں حور نظر نہیں آ رہی تھی۔ یار حور ایک جھلک ہی دکھا دو، پتہ نہیں وہ روم میں ہے بھی یا نہیں۔ اگر ہوتی تو نظر آ جاتی، کیونکہ روم کی کھڑکی تو کھلی ہے، لیکن اگر وہ روم میں نہیں ہے تو پھر ہے کہاں؟ ابھی احمد یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ اسے حور باتھ روم سے باہر نکل کر اپنے بالوں کو ٹاول سے جھڑکتی ہوئی نظر آئی۔ احمد بنا پلکے جھپکتے حور کو دیکھتا جا رہا تھا۔ ریڈ کلر کے کپڑوں میں وہ واقعی میں حور لگ رہی تھی۔ حور کو اچانک احساس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ اس کی نظر کھلی کھڑکی پر پڑی تو یہ رضوانہ ملازمہ بھی نہ پتہ نہیں اسے کیا مسئلہ ہے، کھڑکی کھول دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر صفائی کرنے کے لیے کھولتی بھی ہے تو بعد میں بند تو کر دیا کرے۔ ابھی پوچھتی ہوں اسے جا کر۔ حور خود سے ہی باتیں کرتے ہوئے کھڑکی کے پاس جیسے ہی گئی تو اس کی نظر باہر کھڑے احمد پر پڑی۔ یہ یہاں تو یہ تھا جو مجھے گھور رہا تھا، ٹھرکی سائیکو۔ حور نے ترجیحی نگاہوں سے احمد کو دیکھا اور پھر زور سے کھڑکی بند کر دی، جبکہ حور کے اس طرح منہ بنا کر کھڑکی بند کر دینے سے احمد نے زور کا قہقہ لگایا۔ چلو شکر ہے میڈم کی طبیعت تو ٹھیک ہے، اب مجھے بھی چلنا چاہیے کیونکہ آنکھوں کو تو ٹھنڈک مل ہی گئی ہے، احمد نے مسکرا کر کہا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ تو اچانک حور کے گھر سے باہر ایک گاڑی رکتے دیکھ کر حیران ہو گیا اور رک کر گاڑی سے اترنے والوں کو دیکھنے لگا، لیکن حمزہ کو باہر نکلتا دیکھ کر احمد کو عجیب سی جلن ہوئی۔ یہ کون ہے؟ کوئی رشتہ دار؟ مطلب یہ میری حور سے بھی ملے گا، باتیں بھی کرے گا؟ بس حور اب جلدی سے چل، تم اپنے پاس لے آؤں گا۔ میں یہ بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ کوئی ایرا غیرا تمہیں دیکھے بھی۔ احمد نے سلگتے ہوئے دماغ کے ساتھ گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے چلا گیا۔ السلام علیکم پھپھو، کیا حال ہے آپ کا؟ ناہید بیگم حور کی پھپھو حال میں صوفے پر بیٹھ گئی، باتیں کر رہی تھیں اور حور نے آ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹے، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ ناہید بیگم شفقت سے بولی۔ میں بھی ٹھیک ہوں پھپھو، آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو کتنا مس کیا۔ بابا کہہ رہے تھے کہ میرے پیپرز کے بعد